مسیح یسوع کے پرفضل جلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 5ویں اور 6 آیت پر، اور آج ہم ان 2 آیات سے متعلق بائبل مقدس میں سے حوالہ جات نوٹ کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی ہے ان آیات سے متعلق۔ میں آیات کی جانب بڑھوں گا۔ میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 5ویں اور 6 آیت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ آمین۔ معزز ناظرین، ابھی ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 5ویں اور 6 آیت کا مطالعہ اور آئیں بڑھتے ہیں حوالہ جات کی جانب۔ اور سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 5ویں آیت سے منسلک حوالہ نوٹ کیجئے گا۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ معزز ناظرین، یہ سارے وہ شہر ہیں، وہ علاقے ہیں کہ جہاں سے لوگ نکل کر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ انہی علاقوں میں، انہی شہروں میں، یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے شہروں میں خداوند یسوع مسیح خوشخبری کی منادی کرتے رہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، بیماروں کو اچھا کیا اور ان کو تعلیم دی اور خدا کی خوشخبری کی منادی کی، اور ان کو بتایا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے اس کا 11واں باب ہے، اور 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت تعلیم دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے۔ اگلے حوالے میں جائیں گے۔ اگلا حوالہ مرکز کی انجیل سے ہے۔ مرکز کی معرفت یوحنا اژدباغی کی بابت گواہی موجود ہے۔ نوٹ کیجئے گا، پہلا باب اور 5ویں آیت ہے، اور یہاں لکھا ہے، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے اور لوکا کی انجیل میں جائیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت یہاں پر میں پڑھتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے۔ اور لوکا رسول کی معرفت ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت اور انبیاء جتنے بھی زمین پر آئے وہ یوحنا اژدباغی تک رہے، اور یوحنا اژدباغی کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں لکھا ہے، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور نیچے اگر ہم 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے،
لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ چلیں گے یوحنا رسول کی انجیل میں، اور اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 23ویں آیت میں یوحنا رسول کی گواہی یوحنا اصطباغی کی بابت وہاں لکھا ہے، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے۔ اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 5واں باب ہے اور 35ویں آیت ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ معزز مومنین، اب تک ہم نے جتنے بھی حوالے نوٹ کیے ہیں وہ سارے حوالے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 5ویں آیت سے منسلک تھے، اور اب ہم چلیں گے 6 آیت کی جانب، اور 6 آیت میں ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ یہاں پر گناہوں کے اقرار کا ذکر ہے معزز ناظرین، اور ہمارے پاس جتنے بھی حوالے ہیں وہ گناہوں کے اقرار سے متعلق ہیں۔ بائبل مقدس میں سے نوٹ کرتے رہیں گے حوالہ جات کو، اور جائیں گے سب سے پہلے حوالے کی جانب احبار کی کتاب میں، وہاں 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں دیکھیں گے کہ گناہ اٹھا لے جانے والے بکرے کا ذکر ہے، اور وہاں ہارون یوم کفارہ پر خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام اور مذبح کے لیے کفارات دیتا ہے، تو وہاں وہ اس زندہ بکرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھ کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، تاکہ وہ بکرا بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ معزز ناظرین، یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کے اقرار کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے، اور وہاں پر ایک بکرے کا ذکر ہے جس پر ہاتھ رکھ کر تمام گناہوں اور خطاؤں اور جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کا اقرار کیا جاتا ہے، اور پھر اس بکرے کو ایک بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی بھی بیابان میں منادی کرتا ہے اور توبہ کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور احبار کی کتاب ہی میں 26ویں باب میں جائیں گے اور اس کی 40ویں آیت کو دیکھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے، خداوند خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور گنتی کی کتاب میں جائیں گے اور اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں دیکھیں گے، وہاں خداوند خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل میں قاعدے و قانون نافذ کیے، تب تمام ضابطوں پر شریعت نافذ العمل کی گئی۔ زیادتی اور بے انصافی کی تلافی کے بارے میں وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے، اور اپنی تقصیر کے معاوضے میں پورا دام
اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے اقرار کرنے کا ذکر ہے، اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ یشوع کی کتاب میں جائیں گے اور 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے خیمہ گاہ کی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کی، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے، جو یہودا کے قبیلے کا تھا، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس خیانت کی تفتیش کے لیے یشوع نے اسرائیلیوں کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اپنے آگے حاضر کیا، اور سب سے تفتیش کی تو یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، اور زارا کے خاندان سے زبدی، اور پھر جب ایک ایک مرد کو نزدیک لایا گیا تو اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا، جو یہودا کے قبیلے کا تھا، پکڑا گیا۔ وہاں لکھا ہے، تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ یشوع بھی اکن سے کہتا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کر، جو تو نے کیا ہے مجھے بتا دے، اور خدا کی تمجید کر، خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اژدباغی کے سامنے بھی تمام شہروں سے لوگ نکل کر آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ ایوب کی کتاب سے، اس کا 33واں باب ہے، اور 27 اور 28 دو آیات ہیں۔ ایوب نبی کی معرفت گناہ کا اقرار نامہ یہاں پر موجود ہے۔ لکھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا، اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس نے میری جان کو گڑھے میں جانے سے بچایا، اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ ایوب نبی کی معرفت، ایوب کا اقرار نامہ یہاں پر موجود ہے، اور آگے زبور میں جائیں گے، زبور کی کتاب میں دیکھیں گے داؤد نبی کا اقرار نامہ وہاں پر موجود ہے۔ نوٹ کیجئے، باب نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا، میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ داؤد کا اقرار نامہ، گناہوں کا اقرار، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے میری بدی کو معاف کیا۔ امثال کی کتاب میں جائیں گے، بہت اچھی یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں امثال کی کتاب، اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ معزز مومنین، یہاں پر اقرار کا ذکر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا کی حضوری میں توبہ کرنا، اور کہنا کہ خداوند مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، تو مجھے معاف فرما۔ اور چلیں گے حزقیل کی کتاب میں، اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، اور خداوند کا کلام حزقیل پر نازل ہوا،
اور خداوند خدا حزقیل کی معرفت فرماتا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، باب نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 25 ہے، آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ معزز ناظرین، یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا حزقیل کی معرفت فرماتا ہے کہ میں تمہارے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تمہیں عنایت کروں گا اور اپنی روح تم میں ڈالوں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے، دانیل کی کتاب ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں دانیل اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور یہاں بھی اقرار نامہ موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیط خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے، اس کا 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوحنا اصطباغی فرماتا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یوحنا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بعد جو آتا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، اور میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہے، نوٹ کر لیجئے، اس کا 3واں باب ہے اور 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک نوٹ کر لیجئے۔ اس سے آگے چلیں گے مرکز کی انجیل میں، اور مرکز کی انجیل کا 1 باب اس کی 5ویں آیت میں یہاں دیکھیں گے مرکز رسول کی معرفت گواہی موجود ہے، اور لکھا ہے، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لی۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی مرکز رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 1 باب 8ویں اور 9ویں آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جائیں گے لوکا رسول کی انجیل میں، اس کے 3 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں دیکھیں گے، جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ لوکا رسول بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے جو یوحنا منادی کرتا تھا، اور جو یوحنا نے لوگوں کو پیغام دیا، اس پیغام کو لوکا رسول بھی اپنی معرفت لکھتا ہے۔ آگے چلیں گے لوکا رسول کی انجیل میں، اور اس کے 15ویں باب کی 18 سے 21ویں آیت تک یہاں پر
ایک کھوئے ہوئے بیٹے کی کہانی ہے جس نے اپنے باپ کی دولت، اپنا حصہ جو ہے اپنے باپ سے لے لیا، اور پھر وہ اسے بد چلنی اور عیاشی میں اڑاتا رہا، اور جب ختم ہوا تو وہ پھر اپنے باپ کے پاس اقرار کرتا ہے آ کر اپنی غلطی کا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کھوئے ہوئے بیٹے کا اقرار نامہ موجود ہے، جس نے اپنے باپ سے اپنے حصے کا مال لیا اور دور دراز کے ملک میں چلا گیا، اور وہاں پر ساری دولت بد چلنی کے کاموں میں اڑائی، اور جب اس جگہ پر کال پڑا، اس ملک میں کال پڑا، تو وہ محتاج ہوا اور اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں نوکر ہوا، اور اس کے سوروں کو چراتا تھا، اور جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہ تک بھی اسے کھانے کو نہ ملتی تھیں۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ تب وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو اس پر ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ اور اس کے پاؤں میں اچھی جوتی پہناؤ، اور اسے اچھے طریقے سے تیار کرو، اور پلے ہوئے بچڑے کو جو ہے وہ ذبح کرو تاکہ ہم اسے کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا جو مردہ تھا آج زندہ ہوا ہے، اور جو کھو گیا تھا آج ملا ہے۔ بس انہوں نے خوشی منائی۔ چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، پہلا باب، اس کی 25ویں آیت سے 28ویں آیت تک نوٹ کر لیجئے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب ہے، 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک اس کا مطالعہ کیجئے، اور اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا تیسرا باب، اور 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک اس حوالے کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ آگے چلیں گے اعمال کی کتاب میں، اعمال کے پہلے باب کی 5ویں آیت حوالہ نوٹ کر لیجئے، اور اس سے اگلا حوالہ اعمال کی کتاب سے ہی ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا باب ہے، 38ویں آیت ہے اور 41ویں آیت تک، اور اس سے اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، 10واں باب ہے، اس کی 36ویں آیت سے 38ویں آیت تک نوٹ کر لیجئے، اور اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اعمال کی کتاب سے 2 حوالے اور ہیں، اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، 19واں باب ہے، 4 اور 5ویں آیت ہے، اور اعمال کی کتاب سے 19واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے
जला दी। ये उस वक्त की बात है जब पौलुस रसूल के हाथों खुदा मौज़े दिखाता था और वहाँ सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे थे जो यस्सु का नाम लेकर झाड़ फूंक का काम करते थे। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये आप पढ़ेंगे और जान जाएंगे। और मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हमने देखा कि गुनाहों का इकरार करना खुदा के हज़ूर बहुत अहम बात है और यूहन्ना भी इस बात की मुनादी करता है और खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बात की मुनादी करते हैं। और तमाम शागिर्द और रसूल और जितने भी पुराने अहदनामा के अंबिया कराम थे, सब ने इसी बात की मुनादी की, खुदा के बारे में सबको बताया और गुनाहों से दूर रहने और गुनाहों से छुटकारा हासिल करने के बारे में सबको बताया, तौबा की तरफ सबको माइल किया और सबको ये बताया कि अपने गुनाहों का इकरार करे ताकि खुदा की बादशाही के हकदार और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। सो मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने मत्ती रसूल की इंजील उसके 3 बाब की 5वीं और 6ठी आयत से मुंसलिक हवाला जात नोट किए और कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई को जाना। सो हम आपके साथ रहेंगे अगले प्रोग्राम तक, अगली वीडियो तक, और हवाला जात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे और कलाम मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। सो अगले वीडियो तक, अगले प्रोग्राम तक पास्टर जावेद नाइक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।